مولانا اسامہ فاروقی کے بیانات کے لیے اسامہ فاروقی آفیشل کو سبسکرائب کریں، اسامہ فاروقی آفیشل۔ لیکن دشمنوں نے بھی اس میں ایک مسئلہ نکال دیا ہے، کیونکہ سب سے بڑے دشمن تمہارے یہودی ہیں نا۔ یا تو تم کچھ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، اور نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اتنے تو کر سکتے ہیں نا کہ صبح اٹھ کر 2 رکعت نماز تہجد پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ساری اسلامی ملکوں کو جو ہے وہ یہودیوں کی سازشوں سے بچا۔ یہ بڑی بدبخت قوم ہے، بڑی عیار قوم ہے، مکار قوم ہے، اور بدبخت اتنے ذہین ہے کہ دنیا کے ہر فیلڈ کا جو جینیس ہوگا نا وہ یہودیوں کے پاس ہوگا۔ آپ دیکھ لینا، یہودی اس کو ہر حالت میں خریدیں گے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ کھلاڑی کی شکل میں ہو، چاہے وہ مولوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ سائنسدان ہو، چاہے وہ حسابدان ہو۔ یہودی اگر وہ اپنی فیلڈ کا جینیس ہے، یہودی اس کو ہر حالت میں خریدیں گے، کیونکہ جتنا ذہین ہوگا پھر وہ اتنا ہی آگے کام کرے گا۔ اب انہوں نے ایک ایسا سلسلہ بنا دیا ہے کہ لیور آف اکیڈمی جو ہے نا، یعنی دولت کی جو چابی ہے اب وہ یہودیوں کے پاس ہے۔ جب چاہے ڈالر اوپر چلا گیا، جب چاہے ڈالر نیچے آ گیا، ملک تباہ و برباد ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا بھئی لڑو چھڑو نہیں، بھئی جب تمہیں کھانا ہی نہیں ملے گا، پانی پینے کو پانی نہیں ملے گا، تو کیا مٹی سے جنگ لڑو گے؟ انہوں نے کہا اب لڑو چھڑو نہیں، بس ملک کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر دو، بات ختم۔ اور جو ان کی چالوں کو سمجھ جاتا ہے نا تو کہتا ہے اچھا تم ہماری چالوں کو سمجھ گئے ہو، اگر وہ ہاتھ نہ آئے تو پھر اس کو نمونہ عبرت بنا دیتے ہیں کہ اچھا تم ہماری چالوں کو سمجھ گئے ہو، پھر ہم بھی تمہیں بتاتے ہیں۔ یہ اسرائیل جو ہے نا، یہ اتنا سا ملک ہے، دنیا کے نقشے میں دیکھ لو، اتنا بھی کراچی سے بھی کم ہے۔ یہ بنی اسرائیل جو ہے نا، سایونی، اتنی سی قوم ہے۔ یا اگر عرب ملک اکٹھا ہو کر ان کی طرف رخ کر کے پیشاب کرے نا تو یہ سارے یہودی بہہ جائے، لیکن اکٹھے ہوں گے تو پیشاب کریں گے نا، اکٹھے ہی نہیں ہونے دیتے، ان کو آپس میں لڑائے رکھتے ہیں۔ تو اب یہودیوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہر نبی کو ان کی قوم کی اپنی زبان میں بھیجتے ہیں، تو محمد عربی ہے، قرآن عربی ہے، تو صرف عرب کے نبی ہوئے نا، تو باقی کے کیوں؟ یہ بدبخت یہ فرق نہیں کر سکے کہ قوم ہونا الگ بات ہے اور امت ہونا الگ بات ہے۔ سمجھتے ہوں گے لیکن بڑی بدبخت قوم ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے، ان کی یونیورسٹیوں میں جتنا ہم نے سنا ہے کہ دورہ حدیث پڑھایا جاتا ہے، دورہ حدیث۔ ہمارے یہاں تو ہر بڑے آدمی کا بیٹا جو ہے وہ تو اسکول میں پڑھتا ہے نا کہ جی ہمارا بیٹا جو ہے وہ آفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ICS کا امتحان دے گا، پورے علاقے میں ہمارا کنٹرول ہوگا۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اور 4 سال کا، تو باپ اس کی انگلی پکڑ کے مسجد لے کے چلے جاتا ہے اور مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ قاری صاحب میرے بچوں کو جو ہے وہ قرآن پڑھا لینا، اور اس کی ذہن میں اور کچھ نہیں ہوتا کہ میرے بیٹے کو تنخواہ ملے گی، میرے بیٹے کو کوئی نوکری ملے گی۔ مولوی کو کون نوکری دیتا ہے؟ لیکن جب ایک بچے کو 4 سال کا ہوتا ہے، وہ باپ اس کو پکڑ کے اسکول لے کے جاتا ہے، تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی میرے بیٹے کو جو ہے نوکری ملے گی، پیسے آئیں گے، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یعنی اس کی جو سوچ ہوتی سارے پیسوں پہ ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ بھی ان کا ایک الٹ معاملہ فرما دیتے ہیں کہ جو لوگ دیندار ہیں اگر وہ ایک اذان بھی دے دے نا تو 10 گھروں سے کان آ جاتا ہے، 10 گھروں سے۔ اور یہ جو ہے وہ ڈگریاں لے کر لوگوں کے پاؤں چاٹ رہے ہوتے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی ہوتی، اور اگر خدا نخواستہ مل بھی جائے اچھی نوکری تو رشوت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔